صرف ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ایمان کتنی خطرناک طریقے سے چھینا جا رہا ہے اور شیطان کتنا زور لگا رہا ہے، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان کس قدر تباہ و بربادی کے منزل میں ہے. میں آپ کو ایک گانے کا شعر سناتا ہوں. الحمدللہ میں گانے نہیں سنتا، مگر میرے پاس ایک کتاب ہے ہمارے پیر و مرشد کی، اس کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. میرے پاس ماشاءاللہ PDF کے اندر موجود ہے. اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو دعوت اسلام کی ویب سائٹ www.dawateslam.net سے فری ڈاؤن لوڈ کریں. اس کتاب کے بارے میں مفتی اشرفیہ الجامعۃ الاشرفیہ کے ایک عظیم مفتی ہیں، استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ مفتی نسیم احمد مصباحی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے اس کتاب پر جب تقریض جلیل لکھی تو میں نے خود نے پڑھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا آج کے دور میں پڑھنا صرف عوام کے لیے نہیں بلکہ عام علماء اور عام مفتیان کرام کے لیے بھی بڑا مفید ہے. ایسی کتاب ہے، قدم قدم پر اللہ نہ کرے کفر ہو جائے، ایسی ایسی مثالیں اس میں دے رکھی. تو میں گانے کے شعر آخر میں سنا کے جا رہا ہوں. اس سے اندازہ لگانے گانوں میں کتنے سارے اشعار بھرے پڑے کفریات ہم لوگ سنتے ہیں، باقاعدہ ہاں میں ہاں ملاتے خوشی خوشی سنتے گاتے بھی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا جناب ایمان کب چلا گیا. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جس کا ایمان چلا گیا نا، جانتے ہیں فرض ہے اس کے اوپر تجدید ایمان کرے، ساز بعد میں لے کلمہ پہلے پڑھے، توبہ کرے رب کی بارگاہ میں. تو صرف آخری شعر سنا کے میں جا رہا ہوں، آخری بات عرض کر رہا تھا. سنو، شعر ایک ہے مگر پانچ کفر بھرے پڑے. خدا بھی آسمان سے جب زمین پہ دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. بتاؤ گانے والے نے گایا کہ نہیں، سننے والے نے خوشی خوشی سنا کہ نہیں، ایمان چلا گیا کہ نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. آج پوری دنیا میں غوث اعظم کو ایک نام سے اور یاد کیا جاتا ہے، 11ویں والے پیر. بے شک رائٹ، آپ بھی تو کہتے ہیں نا 11ویں والے پیر، ہم بھی کہتے ہیں 11ویں والے پیر. آؤ میں آپ کو آج ریزن بتاتا ہوں. اے جشن غوث الورا میں آنے والوں، اگر آپ یہ جاننا چاہیں، ریزن سمجھنا چاہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11ویں والا پیر کیوں کہا جاتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے الحمدللہ اپنے اساتذہ کرام کے ذریعے جو علم حاصل کیا، اسی علم کے اندر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اسپیشلی طور پر 4 وجہ ایسی ہیں جن کی بنیاد پر غوث اعظم کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے. آپ بھی توجہ سے سماعت فرمائیں اور یاد کرنے والے یاد کر لیں. نمبر 1، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک اسی ربیع الاخر کے مہینے کی 11 تاریخ کو ہوتا ہے، اس لیے آپ کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے. نمبر 2، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلے نسب، یعنی آپ کے والد وہ، ان کے والد وہ، جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، یہ آپ کے علاقہ سلسلے نسب. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلے نسب 11 واسطوں سے 11 واسطوں سے امام حسن مجتبی تک جاتا ہے، اس لیے آپ کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے. نمبر 3، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلے طریقت، یعنی آپ کے پیر، جیسے آپ کے پیر حضرت ابو سعید مخزومی، ان کے پیر و مرشد حضرت ابو بکر شبلی بغدادی، ان کے پیر حضرت جنید بغدادی، ان کے پیر حضرت خواجہ سری سختی، ان کے پیر حضرت معروف کرخی. اس طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلے طریقت 11 واسطوں سے مولا علی تک جاتا ہے، اس لیے آپ کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے. چوتھے نمبر پر بڑا مزیدار اس کا ریزن ہے، جانتے ہیں آپ، مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب جاء الحق کے صفحہ نمبر 220 پر ریزن بیان کیا کہ غوث پاک کو 11ویں والا پیر کیوں کہا جاتا ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جاء الحق کے صفحہ نمبر 220 پر تحریر فرماتے ہیں کہ 11ویں والے آقا یعنی غوث پاک، 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں یعنی حضور کا میلاد پابندی سے کرتے تھے. ہمارے غوث پاک رسول پاک کا میلاد پابندی سے کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، آرام کر رہے تھے تو 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور مسکرا کے فرمایا، بیٹا عبد القادر تم نے 12ویں کے ذریعے ہم کو یاد کیا، جاؤ آج ہم تم کو 11ویں دیتے ہیں. سبحان اللہ. بیٹا عبد القادر تم نے ہم کو 12ویں کے ذریعے یاد کیا، جاؤ ہم تم کو 11ویں دیتے ہیں. تو یہ سرکاری عطیہ تھا، دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گیا. الحمدللہ پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر سال تو غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے خوش نصیب مسلمان ملیں گے جو ماشاءاللہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں مناتے ہیں. سبحان اللہ. میں اپنے بیان کو زیادہ لمبا چوڑا نہ کر کے، چونکہ میرے بعد مفتی صاحب قبلہ کا خطاب نایاب ہونا ہے، اس لیے آخری پوائنٹ پر گفتگو کر کے اپنی انشاءاللہ گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں. غوث پاک کا مرتبہ کتنا ہے، کتنا بڑا ہے غوث پاک کا مرتبہ. ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے
جس سے ہم ان کو ناپ سکیں، بس جس کا مرتبہ بڑھایا گیا وہ جانے، اور جس رب نے بڑھایا وہ جانے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں الحمدللہ، رسول نبیوں میں رسول پاک کا جواب نہیں ہے، ولیوں میں غوث پاک کا جواب نہیں ہے۔ اللہ مرتے تب تک ان کی غلامی ہم سب کو جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری پوائنٹ یہ عرض کر رہا ہوں، اتنا بڑا مرتبہ غوث اعظم کا، لیکن جانتے ہیں آپ پوری زندگی غوث پاک کو ایک چیز کی فکر تھی سب سے زیادہ، جانتے ہیں آپ اے غوث پاک کے مریدوں، اگر کوئی آپ سے سوال کر لے بتاؤ غوث اعظم کو سب سے زیادہ ٹینشن، سب سے زیادہ فکر کس کی رہی پوری زندگی؟ 91 ایئرز ایج، 91 سال ظاہری عمر شریف غوث اعظم نے اس دنیا میں گزارے ہیں، کیونکہ 470 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے اور 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس بیس پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری عمر مبارک 91 ایئرز ایج یعنی 91 سال ہوتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 91 سال اس دنیا کو عطا فرمائے، تو آپ کو سب سے زیادہ ٹینشن، سب سے زیادہ فکر کس چیز کی تھی؟ جانتے ہیں آپ کس چیز کی تھی؟ اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ بے شک بے شک حق بات ہے۔ سب سے زیادہ فکر غوث پاک کو اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی، بلکہ ایک مرتبہ سیرت غوث اعظم میں اور بہجت الاسرار شریف جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے ٹاپ کلاس پر جو کتابیں ہیں، یا تو آپ ٹاپ 10 کے لیجئے، ٹاپ 5 کے لیجئے یا ٹاپ 3 کے لیجئے، ان سیلیکٹڈ کتابوں میں کتاب جس کا بڑا مرتبہ ہے اس کا نام ہے بہجت الاسرار شریف۔ اس کے اندر بھی باقاعدہ اس بات کو لکھا گیا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ فکر دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، عید الفطر کا دن تھا، لوگ خوشی منا رہے تھے، ارے آج تو عید ہے، آج تو عید ہے، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار آنسو بہا رہے تھے۔ جب کسی مرید نے سوال کیا یا پیر دستگیر کیا بات ہے، سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آج تو عید سعید کا دن ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں سب لوگ کہہ رہے ہیں آج عید ہے، آج عید ہے، عبد القادر کے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا جب یہ اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر کے چلا جائے گا۔ غوث اعظم نے یہ بات کیوں کہی؟ جب میں نے غور کیا تو 2 وجہ سے کی۔ غوث پاک نے 2 وجہوں کی بنیاد پر یہ بات کہی۔ جانتے ایک بات تو غوث پاک نے اس لیے کہی تاکہ دنیا کے جو کم پڑھے لکھے لوگ یا کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں جو انسان مسلمان پیدا ہو گیا اب ڈیفینیٹلی مسلمان ہو کر کے مرے گا، غوث اعظم نے ان کی غلط فہمی دور کر دی۔ جو انسان مسلمان پیدا ہوا ہے ضروری نہیں ہے وہ دنیا سے مسلمان ہو کر کے جائے۔ دوسری بنیاد کس بات پر غوث پاک نے بات کہی؟ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معتبر حدیث پاک پر میرے غوث پاک کی نظر تھی۔ میرے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک بندہ پوری زندگی نمازی رہا، ایک بندہ پوری زندگی روزے دار رہا، ایک بندہ پوری زندگی حاجی بنا رہا، ایک بندہ پوری زندگی 2.5% زکات دینا فرض ہے، اس نے تو اپنی پوری پراپرٹی اللہ کے نام وقف کر دی، لیکن سچویشن کیا رہی؟ جب موت کا وقت آیا بیچارے کو کلمہ نصیب نہ ہو سکا، جب موت کا وقت آیا شیطان ایمان چھین کر کے چلا گیا، جب موت کا وقت آیا تو معاذ اللہ اس کے پاس ایمان نہ تھا، تو پیدا ہوا تھا مومن بن کر کے لیکن مرا کافر بن کر کے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم جیسے لوگوں کا بھی جو ہے مائنڈ فریش کرنے کی جو ہے کوشش فرمائی کہ لوگوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے کر دنیا میں آئے ہو تو ایمان سلامت لے کر کے دنیا سے جاؤ گے، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہو۔ علماء فرماتے جسے دنیا کے اندر اپنے ایمان کے چھن جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس بات کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں باقاعدہ علماء کے قول کے ذریعے سے نقل فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے علماء کرام کا فرمان ہے کہ جسے دنیا میں ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا، موت کے وقت پورا چاند سے کہیں اس کا ایمان سلب نہ کر دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں علماء فرماتے ہیں جو چیزیں مومن پر فرض ہے نا ان میں ایک چیز اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اب آپ کہیں گے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی آیا کہ حضرت ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کیسے کریں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو چند وظائف عطا فرمائے۔ نمبر 1 فرماتے ہیں صبح و شام 3 مرتبہ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جب رات کو سونے بستر پر جاؤ اپنے جتنے اوراد و وظائف پڑھتے ہو پڑھو، لاسٹ میں سب سے آخر میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کر لو۔ اس کے بعد بات چیت مت کرو، اگر کوئی بات چیت کرنی پڑ جائے تو آخر میں پھر سورۃ کافرون پڑھو، یعنی سونے سے پہلے تمہارا لاسٹ کلام آخری کلام قل یا ایھا الکافرون ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو مفتی صاحب کی موجودگی میں میں اپنی گفتگو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، صرف اب مختصر بات پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آج کا دور بڑا پرفتن ہے، ہمارے اکابر علماء اس بات میں اختلاف فرما رہے ہیں کہ یہ دور فتنوں کے اعتبار سے ابتدا ہے، اوسط ہے یا انتہا ہے، یعنی یہ دور
پرفتن دور ہونے میں اسٹارٹ ہے یا سینٹر ہے یا لاسٹ ہے، یہ تو سب کا فائنلی فیصلہ ہے کہ یہ دور جو چل رہا ہے نا یہ فتنوں کا دور ہے۔ یعنی 1450 سال پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں جس دور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جتنا ہتھیلی پر آگ کا انگارہ لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کو میرے آقا علیہ السلام نے ادھارن سہت سمجھاتے ہوئے فرمایا، ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اللہ۔ اور آج یہ نظارے اس موبائل کے ذریعے بہت زیادہ عام ہے پیارے بھائیوں، اس لیے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کیجیے۔ موبائل سے جتنا رشتہ ہمارا مضبوط ہو چکا ہے نا، اتنا رشتہ اس سے مضبوط ہو چکا ہے، اس کی اسکرین کو ہم 50 بار صاف کریں گے، لیکن اللہ کا وہ کلام قرآن مجید جس کا ہم نام دیتے ہیں وہ ہماری طاق پر کتنے دنوں سے رکھا ہوا اور کتنے دھول اس پہ جم گئی ہے۔ ذرا کرسی پہ چڑھ کے دیکھیے، پہلے تو ہم سب سوچے ہمارے گھر میں قرآن کہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی ہماری سوسائٹی کی بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی کہاں ہے یہ تو پتا ہے، LED کہاں ہے پتا ہے، تجوری کہاں ہے پتا ہے، میرا بینک بیلنس کہاں ہے پتا ہے، قرآن کہاں ہے قرآن کا پتہ نہیں ہے، اس پر کتنی دھول جم گئی ہے۔ میرے بھائیوں آپ کو بھی میں سندیش دے رہا ہوں، میری بہنیں جو مجھے پردے میں سن رہی ہیں ان کو بھی سندیش دے رہا ہوں، کیا کریں گے مجھے بتاؤ؟ قرآن پاک کے ساتھ ایسا ویوہار کرنے والے لوگ کیا کبھی سکسیز ہو سکتے ہیں، کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم رونا روتے ہیں یار پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان پر اتیاچار ہو رہا ہے۔ معافی چاہ کے کہہ رہا ہوں، امریکہ ظلم بعد میں کر رہا ہے، پہلے ظلم ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ بتائیے ایسا سلوک کیا کبھی کسی نے کیا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ پھر گانے ہم لوگ سنتے ہیں معاذ اللہ یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے، انسٹاگرام کے، اس موبائل کے ذریعے ہم جہنم کے جتنے قریب دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، پلیز سمجھ جانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری قوم مسلم جس تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، بس غوث پاک کی بارگاہ، غوث پاک کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا اللہ میں بچا لے۔ میں صرف ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، ایمان کتنے خطرناک طریقے سے چھینا جا رہا ہے اور شیطان کتنا زور لگا رہا ہے، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان کس قدر تباہ و بربادی کے منزل میں ہے۔ میں آپ کو ایک گانے کا شعر سناتا ہوں۔ الحمدللہ میں گانے نہیں سنتا، مگر میرے پاس ایک کتاب ہے ہمارے پیر و مرشد کی، اس کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، میرے پاس ماشاءاللہ PDF کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو دعوت اسلام کی ویب سائٹ www.dawat-islam.net سے فری ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کتاب کے بارے میں مفتی اشرفیہ الجامعۃ الاشرفیہ کے ایک عظیم مفتی ہیں، استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ مفتی نسیم احمد مصباحی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے اس کتاب پر جب تقریض جلیل لکھی تو میں نے خود نے پڑھا ہے۔ آپ فرماتے کہ اس کتاب کا آج کے دور میں پڑھنا صرف عوام کے لیے نہیں بلکہ عام علماء اور عام مفتیان کرام کے لیے بھی بڑا مفید ہے۔ ایسی کتاب ہے، قدم قدم پر اللہ نہ کرے کفر ہو جائے، ایسی ایسی مثالیں اس میں دے رکھی ہے۔ تو میں گانے کے ایک شعر آخر میں سنا کے جا رہا ہوں، اس سے اندازہ لگانے گانوں میں کتنے سارے اشعار بھرے پڑے کفریات ہم لوگ سنتے ہیں، باقاعدہ ہاں ملاتے خوشی خوشی سنتے گاتے بھی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا جناب ایمان کب چلا گیا۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جس کا ایمان چلا گیا نا، جانتے ہیں فرض ہے اس کے اوپر تجدید ایمان کرے، ساز بعد میں لے کلمہ پہلے پڑھے، توبہ کرے رب کی بارگاہ میں۔ تو صرف آخری شعر سنا کے میں جا رہا ہوں، آخری بات عرض کر رہا تھا، سنو شعر ہے کہ مگر پانچ کفر بھرے پڑے۔ خدا بھی آسمان سے جب زمین پہ دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ بتاؤ گانے والے نے گایا کہ نہیں، سننے والے نے خوشی خوشی سنا کہ نہیں، ایمان چلا گیا کہ نہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ 5 کفریات کیسے؟ خدا بھی آسمان سے، اللہ کو کہاں پہنچایا؟ معاذ اللہ آسمان پہ۔ جبکہ مفتی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں جلسہ ہو رہا، حضرت تشریف فرمایا الحمدللہ ہم نے اپنے ان اساتذہ کرام کے ذریعے عقیدہ اسلام سیکھا، پڑھا اور سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اللہ اوپر ہے نہیں، اللہ نیچے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جو اس طرح اللہ پاک کے لیے اسپیس اور ڈائریکشن فکس کرتے ہیں نا، سدھر جائیں کلمہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ تو سب سے پہلا کفر اس میں کیا کہا گیا؟ خدا بھی آسمان سے۔ آگے جب دیکھتا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ نہیں دیکھتا، کہنے والے کا منشا ہی ہے، اللہ ہمیشہ نہیں دیکھتا، جب دیکھتا ہوگا، جب یہ دوسرا کفر ہے۔ اور تیسرا دیکھتا ہوگا، بندہ ڈاؤٹ فل ہے، استغفر اللہ، شک کر رہا ہے، جبکہ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ ہر گھڑی دیکھ رہا ہے۔ اور بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھتا ہوگا۔ یہ تیسرا کفر ہے۔ خدا بھی آسمان سے جب زمین پہ دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا؟ بتاؤ سب کو کس نے بنایا بھائی؟ سب کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ مردود کیا کہہ رہا ہے؟ میرے محبوب کو کس نے بنایا؟ مطلب اللہ نے نہیں بنایا،
پھر کس نے بنایا؟ تو کہہ رہا سوچتا ہوگا، اللہ کو بھی پتہ نہیں کس نے بنایا تو اللہ سوچتا ہوگا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ کفریہ کلمہ ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں نقل کفر نباشد. اگر آپ کو علم دین پھیلانے کی نیت سے اس طرح کے جملے بتانے پڑے تو آپ کو گناہ نہیں ثواب ملے گا، کیونکہ آپ علم دین عام کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں میری گزارش ہے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے اپنی گفتگو یہیں فل اسٹاپ کرتا ہوں. برائے مہربانی غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہیں، ایمان مضبوط کیجیے. ہم ایمان دنیا سے سلامت لے کر کے جائیں گے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر ہماری کسی حرکت، کسی فعل، کسی قول، کسی ایکٹیویٹی سے اسلام کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا، کوئی فعل ہو گیا، تو یاد رکھنا مفتیان کرام، علماء اور فقہا کا جو فائنلی ججمنٹ ہوگا وہ کفر کا ہوگا. برائے کرم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، روز اللہ کے بارے میں دعا کریں اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، نیک اعمال کی طرف آئیں، غوث پاک کے دامن سے مضبوطی سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. تو نماز روزے کی بھی پابندی ہوتی رہے گی، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.